ایک خاموش سی وادی میں اللہ کا نور. وقت بیتتا گیا اور مکہ کی وہ وادی جو کبھی خالی تھی اب زمزم کے چشموں سے بھر چکی تھی. اب یہاں جوہرم قبیلے کے کچھ لوگ بسنے لگے تھے اور اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور حجرہ علیہ السلام کی زندگی اور بھی بہتر ہونے لگی تھی. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے دور شام میں رہا کرتے تھے، لیکن کچھ سالوں بعد وہ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے مکہ میں آیا کرتے تھے. ایک دن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عظیم حکم دیا، ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تعمیر کرو تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز بنے. اب اللہ کا یہ حکم آتے ہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھر جمع کرنا شروع کر دیے. اب یہ وہی ایگزیکٹ جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام نے اپنے لیے عبادت کی جگہ بنائی تھی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان کی وجہ سے یہ جگہ چھپ گئی تھی. اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام دوبارہ دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اسماعیل میرے بیٹے پتھر لاؤ. اسماعیل علیہ السلام ایک ایک پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لگاتے جاتے. اب جیسے جیسے اس دیوار کی ہائٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر لایا اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور آگے کا کام شروع کیا. وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے جسے ہم آج مقام ابراہیم کہتے ہیں. جب کعبے کا کام مکمل ہوا تو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رب ہمارا یہ عمل قبول کر لے، تو سب کچھ جانتا اور سنتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور دعا کی جو پوری انسانیت کو بدل دینے والی تھی، پروردگار ان لوگوں میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیاتیں پڑھے اور کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. اور یہی تھی وہ دعا جس کا نتیجہ کچھ سالوں بعد پورا ہوا جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی قوم کے لیے بنایا تھا، لیکن اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بنا دیا. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت. اب ہر نبی کے دور میں لوگ اس گھر کا ذکر کرتے رہے، لیکن ان سب کے باوجود اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی قوم ایک نہ ایک دن بھٹک جائے گی. اسی لیے انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ ایک ایسا رسول بھیج جو ہماری اولاد میں سے ہو اور جو پھر سے دنیا میں سچائی لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پہلی دعوت دی تب ان سے قریش قبیلے کے لوگوں نے پوچھا، اے محمد کیا تم نیا دین لائے ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، میں تو وہی دین لایا ہوں جو ابراہیم کا تھا، دین حنیف جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. آج جب دنیا کا کوئی بھی مسلمان حج کرتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے. جیسے صفا اور مروہ کے بیچ حجرہ علیہ السلام کے قدم، زمزم کا پانی، عید الاضحیٰ کے دن اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. دنیا کا اگر کوئی بھی مسلمان نماز میں درود شریف نہ پڑھے اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ سب اس وفاداری، تسلیم اور یقین کا نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی، جن کے لیے اللہ نے فرمایا، سلام ہو ابراہیم پر. سبسکرائب